شیئر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی آواز بھی آ رہی ہے, اسکرین شیئر ہو رہی ہے. وعلیکم السلام جی ہو رہی ہے. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے ہمیں جو ہے یہ توفیق دی ہے کہ ہم علم کی اہمیت پر کچھ بات کر سکیں. اور اس کے بعد معرفہ دعویٰ ٹیم کی جو ہیڈ ہیں ہیرا خالد, ان کا بھی شکریہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ انہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے, یہ کلاس, یہ ورکشاپ, بلکہ ایک درس ہے مختصر سا جو انہوں نے منعقد کیا ہے علم کے موضوع پر, علم کی اہمیت کے موضوع پر. اور یہ ایک کورس کی وجہ سے, یہ باقاعدہ ایک کورس ہے معرفہ دعویٰ ٹیم کا, 1 ایئر کا کورس ہے. اس کی سٹارٹنگ کی مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے. تو علم کی اہمیت اسلام میں, اس پر مختصر سی گفتگو ہوگی انشاءاللہ, 20 سے 25 منٹ, اس سے زیادہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو آپ کے ساتھ نوٹس بھی میں نے شیئر کیے ہیں اسکرین کی صورت میں, اسکرین شیئرنگ کی صورت میں آپ کو نظر بھی آئے گا انشاءاللہ, اور میں اسی کو ایکسپلین کروں. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو تخلیق کیا ہے اپنی عبادت کے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا, ان کو تخلیق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اور جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے تو انسان کچھ بھی نہیں جانتا, اس کے پاس شعور نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ٹولز دیتا ہے جن کے ذریعے وہ علم حاصل کر سکے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے, جیسا کہ یہ جو آیت ہے سورہ نحل کی آپ کے سامنے آپ کو شو ہو رہی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, تمہیں علم نہیں تھا, علم نہیں رکھتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, اور تمہاری سماعت, ابصار یعنی دیکھنے کی جو قوت ہے وہ, والافئدہ اور دل, یہ پیدا کیے لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو. یعنی ان کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکو, علم حاصل کرو اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اور پھر اس چیز کا بھی علم حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہتا ہے, اور پھر جب تم اس علم پر عمل کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ گے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو حصول علم کے لیے سماعت, بصارت اور اسی طرح دل عطا فرمائے. میں اپنے اس میری آواز آ رہی ہے؟ جی پہلے میری آواز نہیں آ رہی تھی, میں تو اتنی دیر سے ایکسپلین کر ہی جا رہا ہوں. نہیں بیچ میں بریک ہو گئی تھی, اب آئی ہے. کہاں سے بریک ہوئی ہے مجھے بتائیں تاکہ پھر دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کیا جائے. کچھ سیکنڈز پہلے ہی آنا بند ہوئی ہے. یہاں سے جی جیسے آپ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور پھر اس علم کا یہ بتایا کہ کون سا علم حاصل کرے. اچھا, اس کے بعد یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, یہ آیت نہیں بیچ میں آئی؟ یہ آئی تھی, اس کے بعد آئی تھی. صحیح. اچھا, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا, اور ہم لوگ سب ہی اس قصہ سے واقف ہیں.
یعنی کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہوگا جو آدم علیہ السلام کے واقعے سے واقف نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت دی اس کا جو سبب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس واقعہ کے اندر، اس قصہ کے اندر، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہت سی چیزوں کے نام سکھائے اور پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ فرشتوں پر پیش کی. جن چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے رکھی. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم، یعنی فرشتوں کو خطاب فرمایا، تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. کہنے لگے کہ اے اللہ تو پاک ہے، پاکی تیرے لیے ہے، ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں علم دیا ہے. انك انت العلیم الحکیم، تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر جتنا بھی علم ہے نا، یا جس کسی کے پاس کوئی بھی علم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو عطا کرے گا جس کو علم ہے. ذاتی طور پر علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس. قال یا آدم انبئہم باسمائہم. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا اے آدم آپ ان کو نام بتائیں ان چیزوں کے. فلما انبأہم باسمائہم. پس جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. کہ میں نے تمہیں یہ کہا نہیں تھا کہ میں آسمان و زمین کا غیب جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور جو تم چھپاتے ہو، مخفی رکھتے ہو، میں اس سے بھی واقف ہوں، جو ظاہر کرتے ہو اس سے بھی واقف ہوں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد پھر وہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا سبب بیان کیا کہ جب فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی اہمیت ظاہر ہوئی اور اس کا سبب علم تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. اسی طرح اسلام علم کا دین ہے. اس کی ایک اور بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی اپنے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، پہلی وحی وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ اقرا. اللہ فرماتا ہے اقرا، پڑھیں، بسم ربک الذی خلق، رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ تعالیٰ نے علق سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیں اور آپ کا رب بہت کرم کرنے والا ہے. الذی علم بالقلم، اس کا کرم کیا ہے انسان پر؟ کہ اس نے، وہ ذات ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا. تو پہلی جو 5 آیات نازل ہوئی ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم ہی کی اہمیت کو اجاگر. سب سے پہلی 5 آیات جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ان میں کس چیز کی اہمیت بتائی گئی؟ علم کی. اور فرسٹ ورڈ کیا ہے؟ اقرا، پڑھیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے العلم قبل العمل فی الاسلام. اسلام کے اندر عمل سے پہلے علم حاصل کیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ جو دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں، دین کے ساتھ اٹیچ ہیں، دین پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا، تو وہ پھر دین پر اپنی خواہش کے مطابق چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے دین کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ صرف وہی دین قبول کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور وہ اس پر عمل علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب تک آپ علم نہیں حاصل کریں گے تو پھر آپ اس پر عمل کیسے کریں گے؟ تو اسلام کے اندر عمل سے پہلے علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بس یہ بات جان لو، اس بات کا علم حاصل کرو، یہ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اس کے بعد پھر عمل کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو.
वलिलमुमिनीन वलमुमिनात, और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों में। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी के अंदर बाब कायम किया और इस आयत से ये इस्तिदलाल किया है। हम बुखारी फरमाते हैं बाबुन अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, इस बात का बाब के इल्म जो है ये कौल और अमल से पहले है, कौल और अमल से पहले है। और दलील क्या लेके आए हैं, यही आयत लिक़ौलिल्लाहि तआला, अल्लाह ताला का ये कौल है। कहते हैं कि इसलिए इल्म कौल और अमल से पहले है कि अल्लाह ताला फरमाता है फ़अलम, बस ये बात जान लो, इसका इल्म हासिल करो, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह फबदअ बिल इल्मी, तो अल्लाह ताला ने इल्म से शुरू किया है। और आगे इमाम बुखारी फरमाते हैं व अन्नल उलमाअ हुम वरसतुल अंबियाई, और जो उलमा हैं वो अंबिया के वारिस, वरसुल इल्म, अंबिया ने इल्म की विरासत छोड़ी है। मन अखदहु अखद बिहद्दिन वाफिर, जिसने वो इल्म ले लिया जो अंबिया ने विरासत छोड़ी है, वो विरासत दे दी तो उसने एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने लिए जो है वो हासिल कर लिया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये बाब लेके आए सही बुखारी के अंदर और कुरान की इस आयत से इल्म की अहमियत पर इस्तेदलाल किया और ये बताया है कि इल्म अमल से पहले। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात से मना किया है कि इल्म के बगैर कोई बात की जाए। अल्लाह ताला फरमाता है वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, उस बात के पीछे ना पड़ो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, यानी वो बात ना करो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है, यानी इल्म हासिल करो फिर उसके बाद वो बात करो। वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही, जिसका तुम्हें इल्म नहीं है उसके पीछे बगैर इल्म के उसके पीछे पड़ गए हो। इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद, देखें यहाँ भी उन्हीं तीनों चीजों का जिक्र है कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने पहली जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें माओं के पेटों से निकाला इस हाल में कि तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारे पास इल्म नहीं था, और फिर तुम्हें समअ और बसर और दिल अता की। तो यहाँ भी इल्म का जिक्र आया तो इन्हीं तीनों चीजों का जिक्र आया कि अल्लाह ताला ने ये अदवात इल्म हासिल करने के लिए दिए। इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, अल्लाह फरमाता है ये सब जो है ना, समअ बसर और फुआद दिल, इनके बारे में पूछा जाए, इनके बारे में सवाल होगा कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए ये तुम्हें अता किए हैं उस पर पूरे उतरे हुए नहीं। इल्म की अहमियत ऐसे है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में अपनी उबूदियत, अल्लाह ताला ने अपने माबूद होने पर गवाही दी है, अपने आप को गवाह बनाया है और फरिश्तों को गवाह बनाया है और उलमा को गवाह बनाया है। अल्लाह फरमाता है शाहिदल्लाहु, अल्लाह ताला गवाही देता है, अन्नहु ला इलाहा इल्लहु, कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वल मलाइकत, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं, व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त, और अहले इल्म भी इस बात की गवाही देते हैं। तो अल्लाह ताला ने अपनी गवाही के साथ फरिश्तों की गवाही जिक्र की और फिर उसके साथ उलमा की गवाही जिक्र। हालांकि अल्लाह ताला अकेले की गवाही ही काफी है, लेकिन अहले इल्म की फजीलत को उजागर करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में फरिश्तों का भी जिक्र किया है और अहले इल्म का भी जिक्र किया। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक और बात भी बहुत अहम बयान फरमाई है, वो ये कि अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि बेशक अल्लाह ताला से वो लोग डरते हैं जो उलमा है, बेशक अल्लाह ताला से वो लोग डरते हैं जो उलमा हैं। यानी अल्लाह ताला का खौफ उन लोगों को होता है जिनके पास इल्म होता है अल्लाह के बारे में। मिसाल के तौर पे एक शख्स के पास इल्म भी नहीं है कि अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब है, तो वो अल्लाह से कैसे डरेगा। एक शख्स को इल्म होगा कि अल्लाह ताला अल जब्बार है, अल क़हार है, और अगर मैं गलती करूंगा तो वो सख्त पकड़ कर सकता है, तो जिसको ये इल्म होगा वो अल्लाह से डरेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, के बेशक अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से वही लोग डरते हैं जो उलमा हैं, यानी जिनके पास इल्म है अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह की सिफात के बारे में। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफूर, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला गालिब है और बख्शने वाला है। इस आयत से भी अहले इल्म और उलमा की फजीलत ज़ाहिर। इसी तरह अहले इल्म की फजीलत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कुरान मजीद में यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम
والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے درجے بلند کرتا ہے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے اور ان لوگوں کے جن کو علم دیا گیا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح واقف ہے. اچھا، اس آیت پر ذرا غور کیجئے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی اہمیت بتا رہے ہیں ان لوگوں کی جو ایمان لے کر آئے اور جن کو علم دیا گیا کہ ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. غور کیا کرنا ہے؟ غور یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی علم کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، وہاں پر کسی بھی جگہ تعلموا کا لفظ نہیں استعمال کیا کہ جنہوں نے علم حاصل کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ استعمال کیا، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا. تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ علم اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، اللہ کا خاص فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے. تو جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے. علم اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے. معلومات آپ کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، معلومات آپ کو بہت حاصل ہو سکتی ہیں مختلف جگہ سے، لیکن جو علم ہے نا، علم جو علم نافع ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اوت العلم کا لفظ استعمال کیا جہاں بھی استعمال کیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی زیادت کا سوال کریں. اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جیسا کہ اس آیت میں ہے. اور یہ بچپن سے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے اپنے بڑوں کی طرف سے ہی، بلکہ اسکول میں بھی ہم نے سیکھا ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ یہ کہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَقُلْ، اور آپ یہ کہیں، یعنی یہ دعا کریں، رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اہل علم اور وہ لوگ جو اہل علم نہیں ہیں، علماء نہیں، ان کے درمیان تفریق کیا اور بتایا کہ یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہیں کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ اور وہ لوگ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ علماء اور غیر علماء برابر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں علماء کی اہمیت ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ بھی اشکال جو ہے وہ آ سکتا ہے یا لایا جاتا ہے بعض جگہ پر کہ دیکھیں جو لوگ سائنس کا علم حاصل کر رہے ہیں یا دوسرے علوم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی تو علم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ جو اللہ تعالیٰ جن کی تعریف کر رہا ہے یہ کون مراد ہے؟ یعنی اس سے مراد کون سے علماء ہیں، کون سا علم ہے جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے؟ اسلام میں سائنسی علوم حاصل کرنا منع نہیں ہے، بلکہ ان کا اصول بھی کرنا چاہیے، وہ علوم بھی حاصل کرنے چاہیے، خاص کر وہ جن کی مسلمانوں کو ضرورت ہو، جیسے طب کا علم ہے، یعنی ڈاکٹر کا علم ہے. اگر ایک مسلمان مریض بیمار ہو جائے تو وہ کسی کافر کے پاس نہ جائے بلکہ کسی مسلمان ڈاکٹر کے پاس جائے. تو اب مسلمانوں میں جب کوئی طبیب ہوگا ہی نہیں تو وہ کافروں کے پاس جانا پڑے گا اس کو. تو اسلام تو یہ چیز پسند نہیں کرتا. اس سے پتہ چلا کہ اسلام دنیاوی علوم کے اصول کی بھی رغبت دلاتا ہے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے نا قرآن مجید میں، یہ خاص طور پر ان کے لیے جو علم شرعی یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والا علم حاصل کرتے ہیں، یعنی اس بات کا علم حاصل کرتے ہیں کہ وہ یہ جان سکیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کس چیز میں، جو احکام شریعت ہے کہ اللہ نے کیا چیز فرض کی ہے، اللہ نے کیا چیز حرام کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا چیز مستحب کی ہے، کیا چیز اللہ تعالیٰ نے مکروہ ٹھہرائی ہے، اس کا جو علم حاصل کرتے ہیں اس سے مراد وہ علم ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے
اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے کہ جو اہل کفر تھے ان کے پاس بھی تو دنیاوی چیزوں کا علم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی اور فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت سے غافل ہیں، یعنی دنیاوی علوم انہوں نے حاصل کر لیے لیکن آخرت سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل نہیں کیا، آخرت کی تیاری نہیں کی، تو یہ صرف ظاہری علم، ظاہری حیات الدنیا سے واقف ہے، بس یہ کفار کے بارے میں ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک رسول مبعوث کیا، من انفسہم، انہی میں سے یعنی انہی کی جن سے ایک رسول ان کی طرف مبعوث کیا۔ اب وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے جس علم کی تعریف کی ہے وہ علم شرعی ہے، کتاب، اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کے طریقے کا علم۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اسلام شرعی علم حاصل کرنے کی شدید ترغیب دلاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو شخص ایسے رستے کو اختیار کرتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے رستے آسان کر دیتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شرعی علم سیکھنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ شرعی علم سیکھنے میں یہ بات ضروری ہے کہ علم سیکھنے والے کی جو نیت ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس کی نیت نہیں ہوگی علم سیکھنے میں تو وہ خسارے میں، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ عز وجل، جس نے کوئی ایسا علم حاصل کیا جو علم صرف اللہ کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، اور حاصل وہ اس لیے کر رہا ہے کہ دنیاوی اس کو کوئی فائدہ مل جائے، اس کو کوئی دنیاوی ڈگری مل جائے، وہ علم جو علم شرعی ہے جو اللہ کے لیے حاصل کرنا چاہیے وہ صرف اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ اس کو دنیاوی ڈگری مل جائے، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ راوی خود کہتے ہیں یعنی ریحہ، عرف سے مراد یہاں پر جنت کی خوشبو ہے، بعض صورت میں عرف کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو دنیاوی علوم ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن جو علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے حاصل کیا جانا چاہیے اور حاصل کیا جاتا ہے اس کے اندر یہی نیت اور ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، میں یہ علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ علم جوہد کے بغیر نہیں دیا جاتا، یعنی قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا اوت العلم، جن کو علم دیا گیا، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، جہد کی، ان کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک حدیث ہے، ایک تابعی یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ، ان کا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں لا یستطاع العلم براحت الجسم، علم جو ہے یہ جسم کی راحت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، یعنی علم کے لیے اپنے آپ کو محنت اور مشقت میں ڈالنا پڑتا ہے۔ اس قول کو امام مسلم کہاں پہ لے کے آئے؟ صحیح مسلم کے اندر، نمبر اس کا 612 ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ اس کو لے کے آئے ہیں صحیح مسلم کے اندر مواقیت الصلاۃ کے درمیان، یعنی کہ اوقات الصلاۃ، نماز کی
جو ٹائمنگز ہیں ان کی جو متعلق احادیث اور ابواب ہیں اس کے درمیان امام مسلم رحمہ اللہ اس قول کو لے کے آئے. تو امام نووی رحمہ اللہ اور کئی دوسرے اہل علم نے اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ امام مسلم اس قول کو یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہیں. یعنی بات تو چل رہی تھی نمازوں کی اوقات کی، تو یہ یحییٰ بن ابی کثیر کا بیچ میں قول لے کے آنے کی کیا تک بندی ہے، لا یستطاع العلم براحت الجسم. تو قاضی عیاض رحمہ اللہ بعض اہل علم سے یہ نقل کرتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے جو صحیح مسلم کی ترتیب رکھی ہے نا، وہ ترتیب بڑی زبردست ہے. اور وہ یہ کہ امام مسلم رحمہ اللہ ایک حدیث کی کہ جتنے طرق ہوتے ہیں جو ضروری طرق ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے کر دیتے. امام بخاری کی طرح نہیں کرتے. مثال کے طور پہ صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، وہ صحیح بخاری مقامات پہ آئی ہے، کیونکہ صحیح بخاری بیسیکلی فقہ کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب. تو امام بخاری رحمہ اللہ کیونکہ ایک ہی حدیث سے کئی مسئلے مستنبط کرتے ہیں، تو وہ پھر ایک حدیث کو مختلف مقامات پہ لاتے ہیں. لیکن امام مسلم ایسا نہیں کرتے. امام مسلم رحمہ اللہ ایک حدیث کی ساری سندیں ایک ہی جگہ پہ لے کے آتے ہیں. صحیح مسلم میں اب باب نہیں وہ باندھتے، باب امام نووی نے قائم کیا ہے، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ نے ترتیب ایسے رکھی ہے کہ اس حدیث سے متعلق جتنی اسانید ہیں وہ ایک جگہ آ جاتی ہیں. پھر یہ کہ نماز کی مثال کے طور پہ اگر حدیث ہیں تو جس طرح نماز کا طریقہ ہے نا، اس ترتیب سے وہ حدیث کو صحیح مسلم کے اندر لے کے آئے. تو امام مسلم رحمہ اللہ نے یہاں بھی جو مواقیت و صلاۃ ہے اس میں بھی ایسے ہی کیا، اسی طرح ترتیب بہت خوبصورت ترتیب سے حدیث لے کے آئے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ حدیث کی جو ترتیب ہے یہ اتنے خوبصورت انداز میں آئی ہے، تو اس کے پیچھے امام مسلم رحمہ اللہ کی ایفرٹ تھی اور جوہد تھی، اور ایک دن میں انہوں نے یہ کام نہیں کر لیا، بلکہ انہوں نے برسوں لگا کر یہ علم حاصل کیا، اور اسی طرح انہوں نے سفر کیے اور اپنے آپ کو تھکایا. تو وہ پھر امام یحییٰ بن ابی کثیر کا قول یہاں پر لے کے آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی شخص ایسا سیکھنا چاہتا ہے، یہ طریقہ سیکھنا چاہتا ہے، احادیث کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی احادیث کو اس ترتیب میں لگائے، تو پھر ابن یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں لا یستطاع العلم براحت الجسم. تو جسم کی راحت سے علم نہیں آئے گا، اس کو محنت اور مشقت کرنی پڑے. تو علم جوہد سے آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اسٹوڈنٹس کوئی کورس سٹارٹ کرتے ہیں، پہلے ایک ہفتہ 2 ہفتے تو صحیح، اس کے بعد پھر وہ ان کی جو ہے وہ قوت جواب دے جاتی ہے اور وہ اس کورس کو لیو کر دیتے ہیں. تو علم مستقل مزاجی مانگتا ہے، اور یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر، نہیں، علم کے لیے آپ کو موت تک علم حاصل کرنا. ہم دیکھتے ہیں آج کل ہمارے یہاں نا یہ لینگویج کورسز سٹارٹ ہوتے ہیں، عربک لینگویج کورسز، تو کوئی 6 مہینے کا کورس ہے، کوئی 2 مہینے کا کورس ہے، کوئی 4 مہینے کا کورس ہے. بھائی عربک لینگویج کورس یہ 2 مہینے 4 مہینے سے عربک نہیں آتی. ابھی ہم ایک کورس لے کے چل رہے ہیں، اور یہ جو معرفت دعویٰ ٹیم کی جو ہیڈ ہے ہیرا خالد، جنہوں نے یہ کورس ارینج کیا ہے، یہ درس ارینج کیا آج کا، ان کے ساتھ ایک کورس ہمارا چل رہا ہے عربک لینگویج کا کورس. وہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا فیبرری یا مارچ 2021 میں، اور ابھی 25 ہے. 4 سال گزر چکے ہیں اس کورس کو. عربک لینگویج کا کورس ہے، اور ابھی ہم وہ 6ٹھی کتاب تک پہنچ گیا الحمدللہ، جو العربیہ للناشئین ہے. 6 جلدوں میں وہ کتاب ہے عربی سیکھنے کے لیے. تو 4 سال ہو گئے ہیں ان کو وہ کورس ساتھ لے کر چلتے ہوئے، یہ سیکھ رہی ہیں، اور کئی دوسری اور اسٹوڈنٹس بھی ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ اب بعض اسٹوڈنٹس ان کو کہا جائے کہ ہمارا ایک کورس ہے، وہ کہتے ہیں جی کتنے عرصے کا کورس ہے. بھئی آپ آئیں سیکھیں، یہ چھوڑ دیں کتنے عرصے کا کورس. اس طرح نہیں آتی ہے عربک لینگویج، اور نہ علم ایسے آتا ہے کہ آپ نے 6 مہینے کا کورس کیا اور آپ سے اپنے آپ کو عربی آ جائے گی. یہ مشقت مانگتی ہے، محنت مانگتی ہے، جوہد مانگتی ہے. تو امام مسلم رحمہ اللہ اس وجہ سے یہاں پر یہ قول لے کے. پھر اسی طرح ایک اور انتہائی اہم بات علم کی فضیلت میں کی جانی چاہیے، وہ یہ کہ اقتضاء العلم العمل. اگر آپ نے علم حاصل کیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس علم پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کہتے کیوں ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑا گناہ ہے، جرم ہے
کہ تم وہ بات کہو جس پر تم عمل نہیں کرتے. تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ جو علم آپ سیکھیں گے یا سیکھ رہے ہیں اس پر عمل ضروری ہے. اس کے بغیر علم کا کیا فائدہ؟ آپ تو پھر ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ علم سیکھ رہے ہیں کیا کس لیے سیکھ رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے علم سیکھنے کا؟ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کہہ سکیں کہ میں بڑا عالم ہوں اور میرے پاس بڑا علم ہے. اگر تو یہ مقصد ہے تو وہ پھر اگلی حدیث آ رہی ہے وہ پھر بتائے گی کہ اگر یہ مقصد ہے تو پھر آپ کا انجام کیا ہو. اور اگر مقصد یہ ہے کہ اس علم پر عمل کریں گے تو پھر عمل ضروری ہے اور عمل ہی اصل ہے. اور علم حاصل ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ علم پر عمل کیا جائے. ویسے تو پوائنٹس کافی سارے ہیں لیکن میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا. اور وہ یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ، کہ لوگوں میں سے سب سے پہلے جن کا فیصلہ کیا جائے گا. اور بعض طرق میں یہ الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے جہنم بھڑکائی جائے گی جن لوگوں کے ساتھ، وہ 3 قسم کے لوگ ہیں. ان میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے درس سے متعلق ہے. آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وہ شخص جس نے علم حاصل کیا، وَعَلَّمَهُ، اور لوگوں کو بھی سکھایا، پھر خود بھی حاصل کیا اور لوگوں کو بھی سکھایا، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، قرآن بھی پڑھا اس نے، فَأُوتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا. تو فَعَرَفَهَا، وہ پہچان لے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں مجھ پہ کی ہیں. قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تجھے دنیا میں نعمتیں دی تھی، آسائشیں دی تھی، ہاتھ پاؤں دیے تھے، السمع بصر فؤاد، یہ چیزیں دی تھی، تم نے کیا کیا ہے؟ قال تعلمت العلم وعلمت، وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اور آگے سکھایا ہے. وقرأت فیک القرآن، اور اے اللہ تیرے لیے قرآن بھی پڑھا ہے. قال کذبت، اللہ کہے گا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے. اب اللہ رب العزت نے اس کو جھٹلایا کیوں؟ اس نے ایسا کیا تو تھا دنیا میں، اس لیے نہیں جھٹلایا کہ اس نے ایسا کیا نہیں تھا. اللہ فرمائے گا وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، تو نے علم حاصل کیا تھا لیکن اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ تجھے کہا جائے کہ تو عالم ہے. اے لوگ تیری بڑی تعریف کریں گے، تجھے عالم کہیں گے. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، اور تو نے اس لیے قرآن پڑھا تھا کہ لوگ کہیں گے دیکھو جی کتنا بڑا قاری ہے، کتنی خوبصورت اس کی آواز ہے، اس لیے تو نے قرآن پڑھا تھا. فقط کیلا، بس تجھے کہہ دیا گیا دنیا میں تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہے، تو تجھے عالم کہہ دیا انہوں نے. عالم مانتے رہے اور قاری بھی کہتے رہے. ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، آپ نے فرمایا پھر اس کو منہ کے بل جو ہے وہ جہنم کے اندر گرا دیا جائے، حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے. تو کتنا عبرت کا مقام ہے کہ کوئی شخص علم حاصل کرے اور پھر اپنے علم پر عمل نہ کرے، اپنے علم پر عمل نہ کرے. تو علم کا مقصد ہی عمل ہے، اور پھر اس کے بعد اس علم کو آگے لوگوں تک پھیلانا. اور کچھ پوائنٹس ہیں جن کو میں سرسری سا ذکر کر دیتا ہوں. جیسا کہ ایک یہ پوائنٹ ہے کہ جو امت ہے اس کو علماء کی ضرورت ہے. تو یہ مسئلہ علماء نے بیان کیا ہے کہ علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ یعنی امت کے اندر ایسے لوگ لازمی ہونے چاہیے اور ہر وقت ہونے چاہیے جن کے پاس علم ہو اور لوگوں کو وہ فتویٰ دے سکے. اسی طرح یہ جو علم ہے، علم پھیلانا، حاصل کر کے عمل کر کے اسے آگے پھیلانا، یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل جو تھا وہ تو اب ختم ہو گیا، 3 چیزوں کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ، دوسرا نفع بخش علم، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. وہ اولاد بھی جب مر گئی تو وہ ختم ہو جائے گی، لیکن جو علم پھیلایا وہ جو جتنا آگے پھیلتا جائے گا اس کو اس کا اجر ملتا جائے گا. یہاں پر ایک اور انتہائی اہم بات کہ علم علماء سے حاصل کیا جاتا ہے، ڈاکٹرز اور انجینئر سے حاصل نہیں کیا جاتا. آج کل یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک شدید فتنہ ہے، اور وہ فتنہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس علم ہے ہی نہیں وہ بھی بیٹھ کے لوگوں کو علم سکھا رہے ہیں. کوئی یوٹیوب پہ، کوئی کون سے چینل پہ، کسی نے ٹک ٹاک پہ کچھ بنایا ہوا ہے، اور
المیہ یہ ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ پبلک ان کو سنتی ہے، ان کو فالو کرتے ہیں، اور پبلک یہ سمجھنے لگ گئی ہے، اور یہ قیامت کے فتنوں میں سے ایک فطر، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ان کے پاس علم ہے، اور جو بڑے بڑے کبار علماء ہیں ان کو کوئی سنتا ہی نہیں، بڑے بڑے کبار اہل علم ان کا نام تک نہیں جانتے، اور علم لے لیں، کوئی کسی انجینئر سے لے رہا ہے، کوئی کسی ڈاکٹر سے لے رہا ہے، کوئی کسی فلاں سے لے رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے ایسے نہیں قبض کرے گا کہ ایک دم اچانک سے اٹھا لے، کہ لوگ رات کو سوئے ہیں صبح اٹھے ہیں تو علم ہی غائب ہے، ایسا نہیں ہے۔ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر، حتی اذا لم يبق عالما، جب اللہ تعالیٰ کوئی عالم نہیں چھوڑے گا، یعنی سارے علماء اٹھ جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا لیڈر بنا لیں گے، جاہلوں کو رئیس بنا لیں گے، فسئلوا، بس ان سے سوال کیے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنے کے لیے علماء ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ غیر علماء، جو علماء ہیں ہی نہیں، وہ علم کی مسند پہ بیٹھ کے لوگوں کو فتوے بھی دے رہے ہیں اور علم بھی سکھا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس کبھی علم آ گیا، اگر آپ کے پاس علم آ جاتا ہے، آپ لوگوں کو سکھا رہے، یہ اچھا یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے، وہ یہ کہ جو طلاب علم حاصل کرنے لگ جاتے ہیں، ایک سال کا کوئی کسی نے الہدا انٹرنیشنل سے کورس کر لیا، کسی نے معرفہ یونیورسٹی سے کورس کر لیا، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، بعض تو وہ ہیں جو کچھ سیکھا ہے وہی سکھاتے ہیں، اور علماء کی روشنی میں سکھاتے ہیں، اہل علم سے اٹیچ رہتے ہیں اور اہل علم کی بات ہی آگے پہنچاتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اپنی حد کو کراس کر جاتے ہیں، اپنی حد سے باہر نکل جاتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں لوگوں کو سکھانے لگ جاتے ہیں کہ جو اہل علم نے نہیں کہی ہوتی، بلکہ اپنے نظام اور اپنی خواہش سے ایک سال کا قرآن کا کورس کر لیا، قرآن کی تفسیر پڑھ لی، اب اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں قرآن کی منمانی تفسیر کر سکتا ہوں، میرے پاس علم آ گیا، اب وہ قرآن کی آیات سے استدلال کری جا رہا ہے، لوگوں کو بتائی جا رہا ہے، یا پھر کوئی حدیث اگر اس نے پڑھ لی، حدیث کی کوئی ایک کتاب پڑھ لی، اب وہ لوگوں کو فتوے دینے شروع کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من افتی بغیر علم، اگر کسی شخص کو فتویٰ دیا گیا بغیر علم کے، کان اثمہ علی من افتاہ، تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، یعنی گناہ گار وہ ہوگا جو فتویٰ دے رہا ہے، کیونکہ جو فتویٰ لے رہا ہے وہ تو عام شخص ہے، عامی ہے، جاہل ہے، لیکن جو فتویٰ دے رہا ہے وہ تو اپنے آپ کو عالم ظاہر کر رہا ہے نا، تو اگر وہ بغیر علم کے فتویٰ دے گا تو اس پر گناہ ہے۔ اس لیے کوئی بھی بات آگے پہنچانے سے پہلے اچھی طرح اس کی تحقیق اور سرچ کر لیں، علماء سے کنسرن کر لیں۔ ہمارے ہاں یہ جو کورسز وغیرہ کرنے کے بعد جو لوگوں کو علم سکھاتے ہیں، ان میں کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ جو پھر علماء کے ساتھ اٹیچ نہیں رہتے، بلکہ اپنی دعویٰ کا کام جاری رکھتے ہیں، اور اس کے اندر ایسی چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں، ایسی تفسیر کر دیتے ہیں قرآن کی یا حدیث کی، ایسی تشریح کر دیتے ہیں جو ان کے ذہن میں آ جاتی ہے، انہوں نے اس پہ تحقیق نہیں کی ہو، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو صاف صاف کہہ دیں مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، لا ادری لا اعلم، یہ لا ادری یہ خود ایک علم ہے، یہ کہنا۔ اور بڑے بڑے ائمہ جب ان سے سوال کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ہمیں اس بات کا علم نہیں۔ ایک شخص خراسان سے آیا امام مالک رحمہ اللہ سے مسئلہ پوچھنے، تو امام مالک نے کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے، کہتا ہے مجھے اہل خراسان نے بھیجا ہے آپ کے پاس کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں آج کے دور میں، امام دار الہجرہ، مدینہ شریف میں آپ مسجد نبوی کے بڑے امام ہیں، پوری دنیا میں آپ کے علم کا ڈنکا بجتا ہے، تو میں اہل خراسان کو جا کے کیا کہوں؟ تو انہوں نے کہا اخبرہم ان مالکا لا یدری، جاؤ ان کو بتاؤ، ان کو یہ خبر دے دو کہ مالک کو اس چیز کا علم نہیں ہے، اس سوال کا جواب امام مالک کے پاس نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ اہل علم تھے۔
ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، یہ صحیح بخاری کی روایت، من علم شیئا فلیقل بہ، اے لوگوں تم میں سے اگر کسی کو کسی بات کا علم ہو تو وہ بات کر دے، ومن لم يعلم فلیقل اللہ عالم، اور جس کو علم نہ ہو تو وہ کہہ دے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، فإن من العلم ان يقول لما لا يعلم اللہ عالم، کہتے ہیں کہ یہ بھی علم میں سے ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو آپ کہہ دیں اللہ عالم، یہ بھی علم ہے۔ سبحان اللہ، وقت تو میں نے آپ سے کم ہی لیا تھا لیکن کافی زیادہ وقت گزر چکا ہے، کیونکہ وہ پوائنٹس تھے آگے، تو میں پہلے یہ چاہ رہا تھا کہ جو ہے وہ آدھے پوائنٹس، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ نہیں، اسٹوڈنٹس الحمدللہ موجود ہیں اور سن رہے ہیں بات کو توجہ سے، تو وہ پھر ساری بات مکمل کر دی جائے۔ تو میں نے جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ آپ نے سنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اسے دوسروں تک صحیح معنوں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک سوال ہے ایک بہن کی طرف سے کہ اگر ہم دونوں علوم سیکھ رہے ہیں تو اس کو بیلنس کیسے کریں؟ یعنی آپ دنیاوی علم بھی سیکھ رہے ہیں اور دینی علم بھی سیکھ رہے ہیں، تو دنیاوی علم اپنی جگہ سیکھتے رہیں اور دینی علم اپنی جگہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دینی علم سیکھنا جو ہے یہ فرض عین نہیں ہے، یعنی آپ پر یہ فرض نہیں ہے کہ آپ تجوید کی استاذہ بن جائیں، یا آپ پر یہ فرض نہیں ہے کہ آپ فقیہ بن جائیں یا محدثہ بن جائیں، یا آپ کو یہ پتہ ہو کہ فلاں حدیث کا کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے تو آپ پہ یہ فرض ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ نماز کیسے پڑھنی۔ اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے تو آپ کو یہ علم ہونا فرض ہے کہ آپ کے شوہر کے کیا حقوق، یا شادی ہو گئی ہے۔ اگر آپ کی اولاد ہے تو آپ پہ یہ فرض ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ والدین ہے تو ان کے کیا حقوق ہیں، یہ فرض ہے آپ۔ تو جو فرائض ہیں ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ باقی اب یہ ہمارے ہاں بعض طالبات اکثر اس غلطی میں پڑتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ سمجھ لیتی ہے کہ اب ہم نے علم کے رستے پر نکلنا ہے، اور اپنے فرائض جو ہے نا وہ وہیں پہ ان کے رہتے ہیں۔ اگر وہ میرڈ ہے تو شوہر کی خدمت وہیں پہ رہ گئی، اگر وہ ان میرڈ ہے تو والدہ چیخ رہی ہے کہ بیٹی مجھے جو ہے وہ یہ کام میرے مدد کرا دو، بیٹی کہہ رہی ہے نہیں جی میں تو ابھی کلاس لینے لگی۔ تو یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ مسکنسیپشن ہے، اور یہ غلطی ہے، خطا ہے بہت بڑی اسٹوڈنٹس کے اندر۔ اس لیے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ آپ اگر دینی علم حاصل کر رہے ہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق اپنے فرائض کو ساتھ پورا کرتے رہیں، اور اس کے بعد پھر ساتھ علم حاصل کرتے ہیں، اور جتنا علم حاصل کریں اس پہ عمل کرتے رہیں، یہی کافی۔ تھوڑی باتیں بھی اگر آپ کو معلوم ہیں تو آپ آگے پہنچائیں۔ کس کو آپ میں سے کس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، تو آپ اس ٹاپک پہ درس رکھ لیں نماز کی فرضیت کی اہمیت پر۔ لازمی تو نہیں ہے کہ آپ نے اس کی نماز کی جو ہے وہ پوری آپ سرچ کرنی ہے، آپ نے ایک ایک روایت پہ تحقیق کرنی ہے۔ ہاں آپ کو اگر معلوم ہو گیا کہ نماز کی جو اوتھینٹک کتاب ہے وہ نماز نبی ہے، تو آپ بتا دیں کہ یہ نماز نبی حدیث کی اوتھینٹک کتاب ہے، اس کو فالو بس۔ اور زیادہ بحث میں پڑھنا، ہاں اگر آپ اسٹوڈنٹ آف نالج ہے، ٹوٹلی آپ دینی علم کے لیے وقف ہے اور آپ کو اس طرح کی اور کوئی فرائض آپ پر نہیں ہے، تو پھر آپ جس لیول تک جا سکتے ہیں تحقیق میں آپ جائیں، اور ڈیپتھ میں جانا چاہیے۔ جو طلاب علم ہیں جو باقاعدہ وقف ہیں دین کے علم کے لیے، ان کو ان کی اور ذمہ داریاں نہیں ہیں اور فرائض نہیں ہیں، یا اس سے ان کے فرائض میں کمی نہیں آ رہی، تو پھر آپ جو ہے وہ ڈیپتھ میں جا کے علم حاصل۔ پھر آپ دیکھیں کہ اہل علم میں اختلاف ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، کیا وجہ ہے۔ بعض علماء ایک حدیث کو صحیح کہتے ہیں، بعض ضعیف کہتے ہیں، کیوں صحیح کہنے والے کے کیا دلائل ہے، ضعیف کہنے والے کے کیا دلائل ہے، پھر آپ اس کا علم حاصل کریں باقاعدہ سے۔ چلیں جی ٹائم کافی ہو گیا، تو اس کے بعد